بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر۔ پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ جی ناظرین، ہم پروگرام میں ایک جو نظام میں بگاڑ ہوتا ہے، جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ اس دفعہ بڑا سنگین اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے سے بدکار قسم کا جو واقعہ پیش آیا، جس میں ملت روڈ پر کچھ عورتوں پر تشدد بھی کیا گیا، ان پہ چوری کے الزامات تھے۔ تو اسی پر ہم بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں اعجاز حسین اور ہمارے پی سی ورلڈ نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف فیصل آباد رانا فیصل عارف۔ میں دونوں مہمانوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی میاں صاحب، بتائیے گا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کی چوری کا بھی اس میں کیس تھا اور کچھ حقائق تاجروں کی طرف سے بھی کچھ باتیں تھیں، تو اس میں بتائیے کہ اصل حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے دستگیر پچھلا ایک ہمارا پروگرام تھا ہمارا نظام، تو اس کے اندر ہم نے بالخصوص جو تھا وہ مانگنے والوں کے اوپر، گداگروں کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ مانگنے کی جو آڑ ہے اس کے اندر جو چوریاں بھی وہ لوگ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو جنسی جرائم ہے اس کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ جھگیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے، اور حکومت نے کبھی بھی ان لوگوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اسکریننگ جو ہے، ان کے جو شناختی کارڈ ہیں، ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ چیک نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سیاہ دبا جو ہے وہ اس پہ موجود ہے۔ اور اس میں کہنا یہ بھی چاہوں گا کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے ویلفیئر بورڈ کے حوالے ان کو کیا گیا تھا، اس شعبے کو، ان لوگوں کو، کہ جہاں پہ آپ مانگنے والے دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ جب اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص اپنی بھوک افلاس کی وجہ سے، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے وہ اگر مانگنے پہ مجبور ہے تو اسٹیٹ اس کو روزگار دے اور اس کی مدد کرے۔ لیکن اگر پروفیشنل لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ معاشرے کے جو شکل ہے وہ بھی ایک سیاہ جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مانگنے والا ملک ہے، غریب ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر تو حقیقت ہے کہ یہ سارے معاملات جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد صحابہ کرام نے ایسا نظام بنایا تھا کہ جس کے اندر کوئی لوگ مانگنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگ زکوٰۃ اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ جی معاشرے کے اندر کوئی شخص بھوکا پیاسا یا غریب ہمیں مل جائے تو ہم اس کی مدد کریں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الٹ ایک نظام چل نکلا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں فیصل آباد کی بات کروں، میں لاہور کی بات کروں، میں کراچی کی بات کروں، آپ اگر سگنل پہ کھڑے ہو جائیں، کسی بھی شہر کے چوراہے پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ مانگتی ہوئی نظر آئیں گی، جنہوں نے نقاب کیے ہوتے ہیں، برقعے پہنے ہوتے ہیں۔ اور ایسی جو خواتین ہیں ان کی وجہ سے حقیقت ہے کہ یہ جنسی جرائم جو ہیں اس کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ جو بات، یہ واقعہ جو افسوسناک واقعہ، اور میں اس کو شرمناک واقعہ کہوں گا کہ یہ جو ہماری اسلامی اسٹیٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ جب بازاروں کے اندر دیکھیں، صبح صبح جب دکانیں کھولتی ہیں تو یہ جو مانگنے والی ہوتی ہیں یا کوڑا اٹھانے والی ہوتی ہیں تو یہ دکانوں کے اندر آتی ہیں، وہاں جو ملازم ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ایک جنسی جرائم ہے اس کے بھی یہ مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جو بندہ غلط ہوگا، گلٹی ہوگا، جس کی ویسے ہی شرم مری ہوگی تو پھر وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ جو اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے،
چند پیسوں کے لیے وہ اپنی عزت دیتا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ پھر چوری چکاری کی جو وارداتیں ہیں وہ نہیں کرے گا؟ اچھا میاں صاحب، اس میں وہ آپ نے بات کی ابھی چوری چکاری کی اور وہ مانگنے والے لوگوں کی بات ہے، لیکن اس میں دو زاویے ہوتے ہیں نا، کہ اگر ایک بندہ مجبور ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر کا سسٹم چلا سکے، وہ حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی جو جنسی روابط اس کو بھی بھول جاتا ہے اور پھر اس کو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ۔ اس میں ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے کہ اگر ہم اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو ہم اس چیز کی طرف لے آتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، ہمیں استعمال کرے، پھر ہی ہم اس کی مدد کریں، یہ بھی ایک بہت بیڈ فیکٹر ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا۔ میاں صاحب آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ، میرے ساتھ ریجنل بیورو چیف ہمارے PC1 نیوز کے رانا فیصل صاحب موجود ہیں۔ جی رانا صاحب بتائیے گا، یہ معاشرے کا جو اتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اس واقعے کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا، اور میں نے کیا کہنا ہے یا کسی لوگوں نے کیا کہنا ہے یا اس میں نہ پولیس نے کچھ کہنا ہے، اصل میں جو CCTV فوٹیج ہمیں ملی ہے وہاں پہ اس نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھی واقعہ وہاں پر رونما ہوا ہے، اگر وہ CCTV فوٹیج وہاں پر موجود نہ ہوتی اور اس کے حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے، پھر اس میں جو بھی مرضی کہانی بنا کے لکھی جا سکتی تھی، FIR کو جس طرح سے مرضی بنایا جا سکتا تھا، تاجروں پہ جس طرح سے مرضی الزامات لگائے جا سکتے تھے، اور وہ واقعہ اس طرح سے نظر نہ آتا جس طرح سے اب ہمیں وہ کرسٹل اینڈ کلیئر نظر آ رہا ہے۔ نہیں میاں رانا صاحب، اس میں کیا کہتے ہیں FIR اور جو پریس کانفرنس کی گئی ہے عورتوں کی طرف سے SP تھانہ میں، تو اس میں تو واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زبردستی کی گئی اور ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا اور کپڑے پھاڑے گئے ہیں، اس میں تو حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں وہ۔ نہیں، وہ جو لکھے گئے ہیں، جو FIR میں حقائق ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، جو CCTV فوٹیج ہے وہ کچھ حقائق اور بتا رہی ہے۔ جو جن لوگوں نے وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ دیکھی ہے یا میڈیا نے ہم نے وہ حاصل کی ہے، تو اس میں حقائق کچھ اور اس سے مختلف نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ کیس کو بدلا گیا ہے۔ بالکل بدلا گیا ہے، بدلا جا رہا ہے، اور مزید جو ہے وہ انویسٹیگیشن جب کی جائے گی تو اس میں ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی۔ مگر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ شرمناک ہیں، اس طرح کے جو گداگر ہیں، اس طرح کی جو لڑکیاں ہیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں، یہ پورے گینگ ہیں جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ لوٹ مار کا انہوں نے لوٹ مار کر کے اور لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں۔ اچھا میاں صاحب، آپ اس میں بتائیے گا کہ جس طرح بیانات کو بدلا گیا، پریس کانفرنس میں کچھ اور ٹون تھی، پہلے کچھ اور بیانات دیے گئے، کیا پولیس کی طرف سے یہ سب کچھ کروایا گیا اور اس کے کیا حقائق ہوں گے اور اس کے کیا نتائج ملیں گے اور تاجروں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں دستگیر، میں نے پہلے بھی جو آپ نے ایک سوال کیا تھا اس تناظر کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر غربت بھی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ فیکٹریوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں، اس طرح گھروں کے اندر وہ کام کرتی ہیں، لوگوں کے برتن مانجتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو ایک عزت کا وہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون اس طرح سے مطلب جو کر رہی ہے تو آپ اس کو پھر اس کی جو جرم ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے عناصر ہیں، ان کو کڑی سے کڑی جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ جو بات آپ نے ابھی کہی ہے کہ جی اب ہم نے کیا انہوں نے کیوں بیان بدلے، تو حقیقت یہ ہے کہ سچ جو ہوتا ہے وہ منہ سے نکل جاتا ہے، اور پھر جیسے ابھی رانا صاحب محترم نے بھی یہ بات کی ہے، آپ پہلے وہ سچ کہہ رہی ہیں کہ اب سچ کہہ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے کپڑے پھاڑے، ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن پھر آپ جب CCTV کوشش کی گئی ہے یا اس میں کوشش کی گئی نا، وہ کیمرے میں کوشش نہیں آ رہی، تو کیمرہ وہ چیز ہے، کیمرے کی آنکھ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اوریجنل چیز دکھاتی ہے، کیمرے کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ CCTV کیمرے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اندر داخل ہو رہی ہیں، ایک ان کے گودام کے اندر جا رہی ہے اور لڑکا ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر دوسری جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بھی ہاتھ ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کرتی ہیں، تو وہ لڑکا ٹیبل پھلانگ کے وہ باہر آتا ہے تاکہ میں جو ہے وہ کسی کو مدد کے لیے بلاؤں یا پولیس کو فون کروں، تو وہ لڑکا باہر سے جو ہے وہ دروازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، بند کر دیتا ہے، لیکن وہ پھر زبردستی وہ کر کے باہر آتی ہیں۔ پھر آپ باہر بھی دیکھیں کہ جو باہر CCTV کیمرے لگے ہیں اس کے اندر بھی وہ خود سے جو لڑکی ہے وہ اپنے جو قمیض ہوتی ہے اس کو تشدد بھی کیا گیا۔ جی رانا صاحب، آپ نے CCTV فوٹیج کی بات کی ہے، اس میں دیکھیں کہ جب دروازے کو دھکیلا گیا، ان کو باہر اندر ہی رکھنے کی کوشش کی گئی،
اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے پرزور طریقے سے باہر نکلی ہیں، تو باہر آ کے تاجروں نے ان پر تشدد کیا ہے، اس کے بعد پھر کپڑے بھی انہوں نے پھاڑے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ تشدد کرنا چاہیے تھا؟ اصل میں جو ہے وہ فوٹیج میں یہ دکھایا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے واضح کہ وہ جو دکاندار تھا، ان کا ملازم تھا، وہ ہیلپ لینے کے لیے باہر نکل آیا. اس نے یہ دیکھا کہ میرے اندر عورتیں گھس آئی ہیں اور یہ کچھ واردات کریں گی. وہ اپنی جان بچاتے ہوئے باہر آیا اور اس نے باہر آ کے دوسرے دکانداروں کو بھی بلایا اپنی مدد کے لیے اور ان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اندر. اور جب وہ سب دکاندار باہر اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر وہ جان بچا کر باہر بھاگنے کی انہوں نے جب کوشش کی ہے تو انہوں نے اپنے 15 کو کال کر کے انہوں نے ان کو اندر دھکیلے رکھا ہے کہ ان کو ہم اندر رکھیں اور تاکہ جب تک پولیس آ جائے گی تو پھر وہ اپنی کارروائی شروع کرے گی. مگر انہوں نے زبردستی دروازہ جو ہے وہ اپنا زور لگا کر 3-4 لوگوں نے جو تھی عورتیں تھیں انہوں نے دروازے کو کھولا، باہر نکلی ہیں. پھر انہوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم پر جو ہے وہ مسلط ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے ان پر لاٹھیاں برسائی ہیں، پھر ان کو پکڑا ہے اور ان کو دبوچ کے بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں پر ان کو دبوچ کے رکھیں تاکہ پولیس آ کے ان کو پکڑ کے پولیس آ کر اپنی کارروائی شروع کرے یا باقی دوسرے لوگ جو ہے وہ بھاگنے نہیں دیا، یعنی کہ ان کا یہ بھاگنے نہیں دیا گیا. بھاگنے نہ دینے کے لیے پھر ان کو مارا بھی انہوں نے. اور جو لوگ دو عورتیں جو ہے اس میں سے وہ بھاگ کر کامیاب ہو گئی ہیں بھاگنے میں اور وہ پھر دوبارہ سے آئی ہیں. وہ ایک دور CCTV اور تھا وہ دکھا رہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں دوبارہ واپس آئی ہیں اور سڑک پھلانگ کر دوسری سائڈ سے واپس آ کر انہوں نے خود اپنے کپڑے پھاڑے ہیں. جی اچھا میاں صاحب، اس میں بس آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پہلے تو ایسے واقعات ایسا قانون بننا چاہیے کہ اگر کوئی چوری کرنے آتا ہے تو اگر کسی ہمت اتنی نہیں میرا خیال ہونی چاہیے کہ ہم ان کو ماریں یا جو بھی ہے جو غلطی کر رہی ہیں تو پولیس کا انتظار کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ایسا قانون کی بالادستی کیوں ہے ہمارے یہاں کہ جرائم جو ہے وہ کم نہیں ہو رہے؟ دیکھیے معاشرے کے اندر بھی بے حسی ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ خود سے برہنہ ہوئیں، ننگی ہوئیں، اور لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ڈانپتے، ان کو چادر دیتے، کوئی چیز دیتے، لوگ ان کی جو ہے ویڈیو وہ بنا رہے تھے. اور اگر دیکھا جائے تو ایک پٹھان تھا شاید، اس نے ان کو کپڑے دینے کی کوشش کی کہ جی چادر دینے کی، آپ بزرگ آدمی تھا تو اس نے کہا یار کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے، تو اس نے دینے کی کوشش کی لیکن جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، چادر لینے سے انہوں نے انکار کیا. اصل میں جو در پردہ جو واقعات ہیں جو ہم لوگوں نے بھی مشاہدے میں آئے ہیں وہ یہی تھے کہ وہ خواتین چوری کرتی ہیں اور جب ان کو پھر لوگ ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بلیک میل کرنا ہوتا ہے کہ جی اب اس نے تو کپڑے اتار دیے ہیں تو لہٰذا جناب ہم اپنی جان بچائیں. یہ نہ ہو کہ جو عورت کارڈ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر ہے وہ عورت کارڈ جو ہے وہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے. اصل میں وہاں پہ پکچر تھی کہ انہوں نے بلیک میل کیا. اور یہ خواتین جو شہاد مل رہے ہیں، یہ سرگودا روڈ پہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ بھی یہ مطلوب ہیں. اسی طرح جنگ بازار کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے. اور حقیقت ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین بے شمار ایسی خواتین اس مائنڈ سیٹ کی پیشہ ورانہ خواتین، مگر یہ کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا چاہیے. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو پیشہ ورانہ گینگ ہیں وہ پراپر آرگنائز ہو کر وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور وہ لوٹ کھسوٹ میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاجروں کے لیے بھی حفاظتی اقدامات جو ہے وہ انتظامیہ کو کرنے چاہیے کہ وہ اس طرح اس گینگ سے ناجائز لوگوں سے بچیں، کس طرح سے وہ بچ سکیں. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ایک بڑا افسوسناک اور شرمناک واقعہ جو ابھی ریسنٹلی PC ورلڈ نیوز پہ بھی بریک ہوا تو پورے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو ملر روڈ پر کچھ عورتیں دکان میں داخل ہو کے چوری کی، اس کے بعد بھی تاجروں نے ان کو پکڑا، پھر بعد تشدد ہوا، کپڑے اتارے گئے، یا بعد میں پریس کانفرنس جو بھی ہے. لیکن ایسے ہمارے نظام میں بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. قانون کی بالادستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے میں نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے. جب تک قانون مکمل طور پر وہاں پہ باقاعدہ طور پر نہیں ہوگا تو وہاں پہ کمزور ہوگا قانون، تو وہاں پہ ایسے واقعات جو ہیں روکنا مشکل ہوں گے.
مجھے میاں اعجاز صاحب کو اور ہمارے ڈویژن بیورو چیف جو ہیں رانا فیصل کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام کے لیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.